أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول. اچھا انہاں تے مصیبتاں اس واسطے زیادہ آئیاں اور حلال چیزاں بہترین نعمتاں بھی انہاں تے اس واسطے حرام کیتیاں گئیاں کہ اے اللہ دی راہ تو روک دے اور ظلم کر دے اور اخذہم الربا سود کھاندے. اللہ نے سود حرام کر دیتا ہے لیکن اے سود کھاندے. اور یاد رکھو کس سے حرام نو حرام سمجھ کے کھانا گناہ ہے لیکن حرام نو حلال سمجھنا کفر ہے. اور یہ بڑی مصیبت ہے. ہن اج بھی سارا نظام سودی اور جڑے لوگ سود کھا رہے کدی اس دا نام مارک اپ رکھ دین کدی اس دا نام منافع رکھ دین. یہ ہیلے کیوں کر دیں؟ صرف اس واسطے کہ اس نو حلال اور جائز سمجھ کے کھادا جائے. اور حلال اور جائز سمجھ کے کھادا جائے تو یہ کفر ہے. لیکن اگر سود نو حرام سمجھ کے کوئی کھانا تو وہ گناہ ہے. اس گناہ دا اثر اپنا دی جتنا وہ گوشت بنسی خون بنسی اس نے آخر جہنم میں سڑنا. وہ دی دعا قبول نہیں ہوندی وہ دے سجدے قبول نہیں ہوندے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے دور تو کوئی بیت اللہ جائے گا اور پریشان وال اور پریشان لباس اور تھکاوٹ کے آثار اور بڑے درد نہ پکارے گا اللہم لبیک اللہم لبیک لیکن اس کو اللہ کی طرف جواب نہیں ملے گا. تو عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنی محنت کرے گا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. فرمایا اس واسطے کہ اس کا لباس حرام دا ہو سی اس کا گوشت حرام دا ہو سی اس کا زاد سفر حرام جڑا اتنا دور کر دینا رحمت الہی تو کہ عبادات قبول نہیں ہونی حرام کھا کے. اگر حرام نو حرام سمجھ کے بھی کھائے تو عبادات چو خشوع و خضوع اٹھ ویندا سجدے چو لذت اٹھ ویندی اور عبادات قبولیت نہیں پینیا حرام نو حرام سمجھ کے کھائے. تو جڑا حرام نو حلال سمجھنے لگ پوے تو پھر کفر ہے. اور یہ سود نو حلال سمجھ کے کھاندے حالانکہ وقد نہوا عنہ اور انہوں نے اس تو منع کیتے اکلہم اموال الناس بالباطل اور لوکاں دا مال ناجائز طریقے نال کھا ویندے وہ بھی حرام ہے. اور انہوں نے پتہ ہوندا ہے کہ ساڈا حق نہیں بندا لیکن ناجائز طریقے نال لوکاں دا مال کھا ویندے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. انہاں چوں جتنے لوکاں کفر اختیار کیتا اور یہ کم کیتے انہاں واسطے اساں بڑے دردناک عذاب بنائے. انہوں نے تھے قصہ سناونا مقصود نہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر تسی بھی حرام نو حلال سمجھ کے کھاؤ گے یا مسلسل حرام کھاندے رہو گے. اگر کوئی حرام نو حرام سمجھ کے مسلسل کھانا رہنا تو پھر اس دی عبادت قبول نہیں ہوندی. وہ جڑا گوشت پوش بندا وہ جہنم میں سڑے گا لیکن کدی نہ کدی اس دی نجات دی امید ہوندی کہ اللہ معاف کر دے. وہ کریم ہے معاف نہ بھی کرے. اس گناہ چو پاک کرنے واسطے جہنم چو گزارے وہ گوشت اتھے سڑے بھی پھر بھی کدی نہ کدی تو اس دی نجات دی امید ہو سکتی. لیکن جڑا حرام نو حلال سمجھ لینا وہ تو کافر ہو گیا. اس دی تو نجات دی امید ہی کوئی نہ رہی. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جڑے کافر ہو گئے انہاں وچوں جڑے کافر ہو گئے یعنی دو قسم دے لوگ ہیں. ایک تو حرام نو حرام سمجھ کے کھانے دوسرے جڑے حرام بھی کھانے اس کو حلال بھی سمجھ دیں. وہ جڑے کافر ہو گئے انہاں واسطے بڑے دردناک عذاب. لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
علم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ومقيمين الصلاة ومؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. لیکن وہ لوگ جڑے علم وچ پکے راسخون فی العلم، جڑے جنہاں دا علم راسخ ہے. علم تے علم ہوندا، پھر علم وچ رسوخ کیڑی شے دا پکا ہونا کی مطلب ہے. یاد رکھو پہلی گل تے وے بھئی علم اس گل نو آکھیا ویندا جڑا بندے نو عمل تے مجبور کر دے، وہ علم ہونا. مثلا ایک بندے نو یقینی علم ہے کہ اس پانی دے گلاس وچ زہر ہے، وہ اس نو نہیں پیندا، یہ علم ہے. اگر وہ آدھا یہ کوئی عادت پہ ویسے کوئی نہیں پینا چاہیے، صحت واسطے مضر خیر ہے لیکن پی کے ویکھنے، یہ وہ کو خبر ہے، علم نہیں. یعنی خبر دے درجے چ اس نو پتہ ہے، علم نہیں. اور راسخ علم ہوندا جڑا بالکل یقینی علم ہوئے اور عمل تے مجبور کر دے. ایک تو اس دے علم ہونے یقین ہوئے، شبہ نہ ہوئے، پکا پکا یقینی علم ہوئے، اور پھر وہ علم ہوئے خبر نہ ہوئے، یعنی عمل تے بھی مجبور کر دے. جو کچھ علم ہے اس دے مطابق عمل بھی کرے. اور مومنون جنہاں دا یقین پکا، جڑے ایمان رکھ دیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا اور جو کچھ آپ تو پہلے نازل ہویا سارے نو حق مندیں. اور عبادت صرف معروف عبادت نماز روزہ ہی نہیں، زندگی دا ہر کم یا عبادت ہے یا نافرمانی ہے. والموتون الزکاۃ، اللہ دی راہ مال خرچ کر دیں، جڑا صدقہ فرض ہے وہ بھی پورا کر دیں، صدقات نفلی بھی دے دیں. مال نو اپنا نہیں اللہ دی امانت سمجھیں، اور جتھے اللہ خرچ کرنے دا حکم دیتا ہوتے خرچ کر دیں. اللہ تے یقین رکھ دیں اور آخرت دا پک کے انہاں نو. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ سارا کچھ کہ رسوخ فی العلم اور علم تے عمل اور اللہ دی اطاعت پوری زندگی، ہر لمحے کوشاں رہنا، ہر کم کوشش کرنا کہ اللہ دی اطاعت دے مطابق ہوئے. اور یہ سارے دا سبب ہے عظمت الہی تے یقین اور روز حشر تے یقین. ایک کامل یقین ہوئے گا تو توفیق عمل ہوئے گی. اور جنہاں نو اے یقین ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں ان قریب کوئی لمحہ فاصلہ نہیں، چند روزہ زندگی ہے، برزخ بھی اللہ راضی ہوئے گا، پھر میدان حشر مخلوق دے سامنے انہاں دی عزت افزائی ہوئے گی اور انہاں تے اللہ دے بیش بہا انعام ہونگے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی ہونا کوئی عجیب گل نہیں کہ یہ سارے اس گل تو نسے پھر دے، انہوں نے بڑی عجیب لگ دی. پہلے انبیاء تے نوح علیہ السلام تے، انہاں تو بعد دے انبیاء، جت تک یہ جان دیں جت تک انہاں کو تاریخ انبیاء دی ہے اور جت تک انبیاء تو اے واقف انہاں سارے نبیاں تے بھی تو اللہ دی وحی ہوندی، اللہ دی طرفوں فرشتہ پیغام لے کے آندا یا کتاباں نازل ہونی ہیں. اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. اتنا سارے نبیوں تے بھی تو اللہ دی وحی آئی ہے. اور اپنے عہد جنہاں نو نصیب ہوا اور اس تو بعد بھی جنہاں نو نصیب ہوا اس تے وحی تے انہاں ایمان بھی آندا، کتاباں بھی آئیاں. داود علیہ السلام تے بھی تو زبور نازل ہوئی ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور تو وہ نبی جنہاں دی ایسا واقعات بیان کیتے، ضرورت پیش آئی انسان دی اصلاح احوال واسطے، اللہ کریم نے واقعات بیان کر دیتے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ایسے بے شمار نبی جنہاں دے واقعات اللہ نے بیان نہیں کیتے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اے بھی انہاں دے کول موجود علم کہ موسیٰ علیہ السلام نو براہ راست خطاب الہی نصیب ہویا اور اللہ کریم نا ہم کلام ہونے دی عزت نصیب ہوئی. وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور ایسے رسول جنہاں نے
یعنی رسول دا کمال یہ ہوتا کہ کم تسی اج پہ کرتے ہو، نتیجہ اس دا مرنے تو بعد یا قیامت نو سامنے ہونا، وہ اس دی خبر اج دے دینا، جنہ اچھے کماں دے اچھے انجام دی بشارت دیتی، جنہ برائی دے برے انجام دی خبر دیتی، اور اس واسطے بھیجے ویندن کہ کل میدان حشر وچ لوگ یہ نہ آکھن کہ یا اللہ سی تے دنیا تے جا کے، چونکہ دنیا سامنے آئی اور بدن جڑا مٹی دے یا اس دیاں ضرورتاں سامنے آئی یا لذات سامنے آئی، اسے کھو کے آخرت سانو یاد ہی نہیں رہی، تے بے نیاز ہے تو یاد تو بھی کوئی نہیں کرائی، اگر تو یاد کرانے ہوتا سی بھلا ہو سکتا تیری گل نہ، اس طرح نہ آکھن، اللہ تے اعتراض نہ کرن، اللہ نے نبی بھیج دیتے، وہ ساری گل یاد کرا دیتی، کتاباں نازل کر دیتیاں، دنیا نو استعمال کرنے دا سلیقہ اور طریقہ دے دیتا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ ہر چیز تے قادر، غالب اور حکمت والا۔ یعنی بندیاں نو اعتراض نہ رہے کہ یا اللہ سی تا کہ دنیا تے مصروف ہو کے یہ پھنس کے تو بے نیاز ہے، پوچھے تو بھی سان کوئی نہیں، سانو یاد ہی کرا چھوڑیا، سانو کوئی طریقہ ہی دس چھوڑیا کہ میری کائنات ہے، یہ دنیا، یہ جہان میرا، اس نو تسی اس طرح استعمال کرو تو میں راضی ہاں، اس طرح کرو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ فرمایا میں نبی بھیجے، انہوں نے وحی کیتی، انہوں نے کتاباں دیتیاں، پورا طریقے حیات دسیا۔ ہن او سارا سننے جاننے تو بعد جڑا نہیں مندا اس دے کول قیامت نو ایک اعتراض کوئی نہ ہو سی کہ اللہ تو سن دسیا نہیں، میں بلکہ اس دا کئی گنا جرم ود گیا کہ اللہ کریم نے اس نو یاد کرایا، مقدس جماعت انبیاء دی اور اللہ دے پاک باز اور نیک رسول تشریف لے آئے، اور اس نے نہیں منیا، ورنہ اللہ تا غالب ہے، جو چاہے کر سکتا، اس دی حکمت دا تقاضا ہے کہ اس سارے چیز نو اس طرح نال دسیا جائے۔ پھر انبیاء علیہ السلام دی زندگی دا لمحہ لمحہ ایک معجزہ ہوندا، اور انہاں دی صداقت تے اور انہاں دے کھرے پن تے اور انہاں دی نبوت تے گواہ ہوندا۔ نبی کریم بھی فرمایا میں تواڈے چ عمر بسر نہیں کیتی، یعنی آپ دی قبل بعثت دی زندگی آپ نے دلیل نبوت دے طور تے پیش کیتی ہے کہ بچپن تو لے کے 40 سال تک میں تواڈے وچ رہا، خدا نہ خواستہ اگر میں غلط آکھنا ہوندا یا جھوٹ بولنا ہوندا تو 40 برس کسے معاملے کسے فرد تے میرا جھوٹ ثابت کرو، تو جس نے 40 برس کسے انسان تے نہیں جھوٹ بولیا، او ہستی بھلا اللہ رب العالمین تے جھوٹ بولے گی؟ یعنی انبیاء علیہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک ایک لمحہ معجزہ، ایک ایک لمحہ صداقت دی دلیل ہے، اور جڑے نبی نئے مندے وہ بھی ایک گل نہیں آدھے بھی آپ غلط آدھے، آپ سچے بھی نہ، آپ امانت دار بھی، صادق اور امین مندے، نبوت دا اقرار نہیں کرتے تو وہ وکری گل ہے، لیکن وچوں وہ بھی جان دے کہ آپ جھوٹ نہیں بول دے، جو کچھ آپ کہہ رہے نہیں ہے سچ۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن میرے حبیب اللہ جی اس گل دا گواہ ہے جڑا تواڈے تے نازل کیتا وہ سچ ہے، اور خود اللہ اس دا گواہ ہے، اور والملائکۃ یشہدون، فرشتے اس گل دے گواہ۔ اللہ نے آپ نے جڑا علم تواڈے تے نازل کیتا اس دا اللہ خود گواہ کافی ہے، اللہ دے فرشتے گواہ کافی ہے، کفا باللہ شہیدہ، اور اللہ دی کلی گواہی جڑی وہ بہت کافی ہے۔ جس ویلے اللہ گواہ ہے پھر کسی دی گواہی دی تصدیق دی ضرورت باقی نہیں رہندی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ جڑے جنے بنے اور جڑے کفر کر رہے ہیں اور جنہوں نے آپ دی نافرمانی اختیار کی تھی اور دوسرے نو بھی روکنا چاہتے ہیں آپ دے اتباع، تو یہ بہت دور دی گمراہی جا پے نے، حقیقت تو بہت دور چلے گئے، حق تو بہت دور چلے گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، جنہوں نے کفر دی راہ اختیار کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دی تصدیق نہیں کی تھی، شبہ مبتلا ہو گئے، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، یہ عجیب گل ہے، کس طرح یہ ہو سکتا، آسیں اپنی مرضی کس طرح چھوڑ دئیے، کفر دا راہ اختیار کیتا، پھر
جو کچھ انہاں کیتا پھر انہاں دے کردار ظالمانہ ہو گئے ہیں۔ عدل تو یہ ہے کہ اللہ دی اطاعت کیتی جائے، اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی جائے، یہ عدل ہے۔ اس دے خلاف جو کچھ کر سو ظلم ہے۔ پھر انہوں نے ظلم دی راہ اپنائی، اللہ اس دا ایسا بدلہ انہاں دینا کہ اللہ کریم انہاں دے تو مغفرت اٹھا لینا اور ہدایت دی توفیق اٹھا لینا۔ جیسے اللہ انہاں تو مغفرت تو اور اپنی رحمت تو محروم کر دینا، تو بات انہاں نو صرف ہکا راہ تکیندا طریقہ جہنم، وہ رستہ جڑا دوزخ نو ویندا، خالدین فیہا ابدا، پھر انہاں نو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ وچ رہنا پائے گا۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ واسطے ایک کوئی مشکل نہیں۔ یعنی بندے نو اختیار دیتا، اور اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی، اپنا کلام نازل فرمایا، بے شمار معجزات دنیا نے ویکھے، غلبہ اسلام نو ویکھیا، انسانی مزاج دے مطابق، این انسانی مزاج دے مطابق پوری زندگی دا نظام حیات بنا کے دیتا، اور ایسے طریقے عبادت دیتے جڑے روح زمین تے ہر موسم، ہر ملک اور ہر عید اور ہر دور قابل عمل اور آسان۔ پھر ایسی قوانین دیتے، حلت و حرمت دے، تعلقات دے، معاملات دے، شادی وجاہ دے، دوستی دشمنی دے، کہ جڑے روح زمین دیاں ساریاں قوماں بیک وقت بڑی آسانی نہ انہاں تے عمل کر سکدیاں، اور پھر سارے اسے فائدہ پہنچدا، سارے دا دنیاوی فائدہ بھی اسے چے، اخروی فائدہ بھی اسے چے۔ ایک کوئی معمولی گل نہیں کہ صحرائے عرب بہ کے ایک ہستی ایک ایسا نظام حیات دے وے جڑا اقوام عالم بیک وقت انہاں واسطے قابل عمل ہوئے، اور اتنا آسان ہوئے کہ عام دیہاتی جاہل ان پڑھ واسطے بھی اس تے عمل کرنا ضروری ہو، یعنی وہ بھی اس دے مطابق عمل کر سکتا۔ جس طرح کو بڑے تو بڑا فاضل، بڑے تو بڑا پڑھا لکھا، بڑے تو بڑا کوئی عالم اس تے عمل کردا، اسی طرح کہ ان پڑھ بھی اس تے عمل کرنا اس واسطے بھی آسان ہے، اور کوئی کسی واسطے مشکل نہیں۔ ایک خود کتنا بہت بڑا معجزہ کہ لوکاں دے دانا ترین لوگ جنہاں دی حکومتاں بندیاں اور اقتدار چاہتے ہیں، اور وہ بڑی محنت کر کے بڑی جانفشانی نال ضابطے بنا دیں، پھر خود نہ ترمیمہ کر دیں کہ یہ مفید نہیں۔ ایسے ضابطے کی جنہاں کسی ترمیم دی ضرورت نہیں، ابد الآباد زمانہ لگ کروٹا بدلے، بے شمار ایجادات روئے زمین تے ان بے شمار تبدیلیاں ہوں، لیکن ان احکام تبدیلی دی ضرورت پیش نہ ہوئے، اس تو بڑی صداقت کیڑی ہے۔ اور پھر اس نو بھی نہیں مندے، پھر اللہ کریم نے انہاں نو دوزخ دی راہ دکھا دینا، اور اسے جو ہمیشہ رہنگے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تاڑے کو اللہ دا رسول پورا حق لے کے تشریف لے آیا۔ ان سے مخاطب نسل انسانی ہے، اور نسل انسانی صرف وہ مخاطب نہیں جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عہد پر نور چاہیے، بلکہ قیامت تک آنے والے اولاد آدم نو خطاب فرمایا جا رہا ہے، اس طرح کہ جڑا بھی دنیا تے آندا اس دے واسطے حضور دی دعوت موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اج بھی ساڈے سامنے بھی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت حق موجود ہے۔ فرمایا تواڈے کول اللہ دا رسول تشریف لے آیا، اور حق دے نال تشریف لے آیا، اور تواڈے پروردگار دی طرف من ربکم، اتنے صفت ربوبیت دا ذکر فرمایا، کیونکہ رب ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا۔ فرمایا اے بعثت رسالت اور ہدایت اور حق دی رہنمائی یہ تواڈی ضرورت ہے، تواڈے پروردگار نے تواڈی ضرورت پوری کیتی، عظیم الشان اپنا حبیب مبعوث فرمایا، اور عظیم الشان کتاب ہدایت نازل فرمائی، اور دعوت حق تواڈے تئیں پہنچائی۔ فآمنوا خیر لکم، گل چنگی ہے وے مان لو، تواڈا فائدہ اسے چے، تواڈی بہتری اسے چے، اور سب تو اچھی گل ہے
کہ میرے عظیم رسول نو من لو، جڑی گل وہ فرمائے نے تسلیم کر لو، جڑا حکم وہ دینے اس تے عمل کرو اور انہوں دے نال اپنا رشتہ استوار کر لو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تساں کفر کیتا، تساں انکار کر دیتا، اللہ پاک دا کے بگاڑ لو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات اللہ دی اپنی ہے، تسی بگاڑو گے اللہ دا کے، ہر چیز اس دے حکم دے تابع ہے، تسی انکار کر کے لو گے، کسے سبزے نو اگنے تو روک دیو گے، کسے ککر تے لا دیو گے، کہ کرو گے کہ تسی اس دی کائنات کیڑی تبدیلی لیا ہوگے؟ تسی کچھ نہیں کر سکنا، انکار کر کے تساں اپنے آپ نو تباہ کرنا، ورنہ جو کچھ زمینہ چاہ آسمانہ چاہ ہر ذرہ اس دے قبضہ قدرت ہے، جو اس دی ذاتی ملکیت ہے، اور ہر ذرہ تسی کے بگڑ گئے ہو تو تسی سورج مغرب تو بھار لو گے، تسی ناراض ہو گئے تو چند تارے جھڑ جان گے، تسی ناراض ہو گئے تو آسمان پھاڑ دے ہو گے، دریا خشک کے کر کے لو گے، تسی کچھ بھی نہیں۔ اگر تسی نہیں منو گے تو اپنے آپ نو تباہ کرو گے، اللہ دا نظام نہیں بگڑے گا، اللہ دی کائنات نہیں بگڑے گی، اس دی عظمت کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جڑا نہیں منے گا وہ خود اپنی تباہی نو دعوت دے گا، ورنہ جو کچھ آسمانہ زمینہ چاہے وہ اللہ کریم دا، اور ہر ذرہ اس دے دستے قدرت چے، اور ہر آن اس دا اطاعت گزارے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ نو علم بھی ہے، وہ جاندہ بھی ہے، اور یہ اس دی حکمت دا تقاضا کہ اس نے تو فرصت دیتی ہے، مہلت دیتی ہے۔ گل چنگی ہے وے کہ تسی حضور دی دعوت من لو، آپ تواڈے سب تو زیادہ خیر خان، تسی آپ دی محبت دا جواب محبت نال دیو، آپ دی شفقت دا جواب پیار دے نال دیو، تو پیار نصیب ہوئے، اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں نصیب ہو۔ تو جے انکار کرسو تو بگاڑ کچھ نہیں سکتے، چونکہ ہر شے اس دے قبضہ قدرت ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، فرمایا اہل کتاب دین وچ غلو نہ کرو، وعدے نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، جو اللہ نے دین دسیا اس تے عمل کرو، تو تسی اسے زیادتی نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تے سوائے حق دے کچھ نہ کو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول اور اس دا کلمہ، القاہا الی مریم، جڑا مریم علیہ السلام تے القاہ کیتا گیا، وروح منہ، اللہ دی طرف ایک مقدس روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ نال اور اس دے رسول نال ایمان لیا۔ ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کو ترے خدا، اللہ ایک ہی ہے، اور انتہو خیر لکم، بعض آ جاؤ بہت بہتر۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ واحد معبود برحق اور پاک ہے، کوئی اس دی اولاد نہیں۔ اس گل تو بہت بلند و بالا تر ہے، نہ کوئی اس دی اولاد ہے، نہ ماں پیو، نہ بہن بھائی، نہ کوئی ہمسر، اور جو کچھ زمینہ اور آسمانہ سے کوئی اس دی اولاد نہیں، بلکہ ساری اس دی مخلوق اور اس دی ملکیت ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ اکلا ہی ساری کائنات دا کارساز ہے، اس دی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس دا ہمسر نہیں، کوئی اس دی ذات اس دی صفات اس دا شریک نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ